ہوتا ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے. ارے جو تکلیف کو دور نہ کر سکے وہ مرشد ہی. دیکھیے یہ ایک بات قابل توجہ ہے جو بتانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم ہم دیکھیے ہمارا عالم یہ ہے اگر ولی نظر ڈالتا ہے نا, ولی اگر نظر ڈالتا ہے تو وہ انسان کے دل پر ڈالتا ہے. ولی کی جب نظر پڑتی ہے وہ دل پر پڑتی ہے. ولی کی نظر بندے کے دل پر پڑتی ہے. آج کل میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر دے. میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں, میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو پیر نہیں پیڑ ہے, جو پیر نہیں پیڑ ہے. دیکھیے اللہ ہم سب کو معاف کر دے, کسی پر تنقید نہیں, لیکن حقیقت تو حقیقت ہے. کسی کے بھی خلاف ہو, حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. ولی کی نظر پڑتی ہے تو انسان کے دل پر, پیڑ کی نظر پڑتی ہے, پیر نہیں پیڑ کی نظر پڑتی ہے جو انسان کے دل سے اوپر جیب ہوتی ہے اس پر نظر پڑتی ہے. جو انسان کے دل سے اوپر جو جیب ہوتی ہے اس پر پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جب اس پر نظر پڑتی ہے, کیونکہ دیکھیے یہ نذرانہ لینا گناہ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے بزرگان دین نے اس کا ایک طریقہ بتایا, سلیقہ بتایا نذرانے کا بھی. بندے کے مرید ہوتے ہیں, اپنے بھی ہوتے ہیں, بیگانے بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں, امیر بھی ہوتے ہیں, ماننے والے بھی ہوتے ہیں, نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر قسم کا مرید ہوتا ہے, اچھا بھی برا بھی. اب حق کیا ہے؟ وہ پیر نہیں ہوتا جو صرف لے دینا. وہ پیر نہیں ہوتا جو لیتا ہی رہے دینا. پیر کا دوسرا کام ہے دینا. جو پیر دیتا نہیں وہ پیر کہلواتا ہی نہیں. میں مرشد کامل کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے پیر کا کام ہے دینا. اگر وہ لیتا ہے تو دینا بھی چاہیے. اگر وہ لیتا ہے تو کس کے لیے لیتا ہے؟ اگلی بات, اگر وہ لیتا ہے تو کس کے لیے لیتا ہے؟ اس کے غریب مرید بھی ہیں, اس کے امیر مرید بھی ہیں. اب اس کا حق یہ ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں میں تقسیم کر دے. اگر وہ لے امیروں سے لے, کیونکہ اس کے امیر ہیں, صاحب جائیداد ہیں, علم اب صاحب ثروت ہے, ان سے لے دے کن کو, غریبوں کو دے. یہ نہ ہو کہ غریبوں سے لے وہ بھی آپ, امیروں سے لے وہ بھی آپ. کسی کی جان نہ چھوڑے, اس کو پیر نہیں کہتے. وہ پیر نہیں ہے, وہ پیر ہے. یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں, یہاں ایک بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ, تو کرے اللہ پاک ہم سب کو اچھا بنا دے, اچھا بنا دے, کسی پر تنقید نہیں ہے, اچھا بنا دے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلندر گزرے ہیں, ان کو اس دور کا ایک پیر ملنے کے لیے آیا. اس دور کا ایک پیر ملنے کے لیے آیا. کس کو؟ اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنگلور روڈ اس پر رہا کرتے تھے. پیر آیا, کس کو؟ علامہ صاحب کو ملنے کے لیے, ڈاکٹر علامہ اقبال کو. جب ان کے پاس ملنے کے لیے آیا اور اس پیر کے ایک مرید کو پتا چلا کہ پیر صاحب, میرے پیر صاحب یہاں آئے, ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے پاس ہے, تو وہ بھی ملنے کے لیے آ گیا. اب مرید پیر کو ملنے کے لیے آیا, پیر ڈاکٹر علامہ اقبال کو ملنے کے لیے آیا. علامہ اقبال نے ان کی مہمان نوازی کی. مرید جب ملنے کے لیے آیا تو اس نے آ کر اپنے پیر کو دکھڑا سنایا. پیر ہوتے ہی دکھڑا سننے کے لیے, جو پیر دکھڑا نہ سنے وہ پیر کیسا؟ اس نے اپنا دکھڑا سنایا. اس نے کہا جی یہ میں بابا جی میں 100 روپے کا مقروض ہوں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں.
میں 100 روپے کا مقروض ہوں، میں نے بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، لیکن مقروض میں 100 روپے کا ہوں، بابا جی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ طاقت عطا کر دے، میرا قرض سے چھٹکارا ہو جائے۔ بابا جی نے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعا کر دی، دعا کر کے اس کو فارغ کیا، وہ جانے لگا۔ بہت بڑی کام کیے جو علامہ اقبال نے بتایا رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ جانے لگا نا، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپے نکلے، اس نے پیر صاحب کو وہ نذرانہ پیش کر دیا، 10 روپے اس نے اپنے پیر کو نذرانہ دے دیا، پیر صاحب نے اس کو قبول کر کے جیب میں ڈال لیا۔ جب جیب میں ڈالا تو علامہ ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے تو مسکرانے لگے، جب مسکرانے لگے، بھیڑ بڑا جس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، جب اس نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ علامہ صاحب کیا ہوا، آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ تیری دعا قبول ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی، دعا تیری منظور۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آیا تھا تیری دعا سے پہلے وہ 100 کا مقروض تھا، تیری دعا سے پہلے وہ 100 کا مقروض تھا، جب تو نے دعا کی اب وہ 110 روپے کا مقروض ہو گیا، تو مسکراؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ یہ ہمارا عالم ہے، ہمارے پیروں کا یہ عالم ہے، تو خدا کی قسم ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہم اس خانقاہوں میں بیٹھے تو ہوئے ہیں، کاش اگر ہم اپنی تربیت کر لیں، اگر ہم اپنی تربیت کر لیں، آنے والوں کی تربیت کر لیں، تو ہم کبھی بھی ناکام ہو سکتے نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنی تربیت نہیں کریں گے، اپنا خیال نہیں کریں گے، جب تک ہم اس سے دوستی کرتے رہیں گے، پھر ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، حق کی بات ہم بتا سکتے نہیں ہیں۔ تو دعا کیا کرو اللہ ہم پیروں کو بھی روشن ضمیر بنا دے۔ اگر ہم پیر ہو کر روشن ضمیر بن جائیں گے، اگر اپنے ضمیر کو جگا لیں گے، اپنے ضمیر کو ٹھیک کر لیں گے، تو خدا کی قسم آنے والا پھر کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ بہت اچھے بابا جی، آنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں نے 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، دعا کرو اللہ مجھے آپ سب کو اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔